अल्लाह का पैगाम। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کے 38ویں اور 39ویں رکوع میں جو قرض کے معاملات ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں۔ ایک ہے سودی قرض، اس کی مذمت آ رہی ہے 38ویں رکوع میں، اور ایک ہے قرض حسنہ، انسان بغیر سود کے، بغیر کسی منفعت کے کسی کو قرض دے، اس کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں 39ویں رکوع میں۔ سود کی بحث سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی انسان کے پاس اضافی مال ہوتا ہے اس کے استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ اعلیٰ ترین شکل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اور گھٹیا ترین شکل ہے اس کو سودی قرضے کے طور پہ دینا۔ آپ کے پاس اضافی مال ہے، ایک شکل تو یہ ہے اعلیٰ شکل کہ بہترین انویسٹمنٹ کیجئے، اللہ کی راہ میں دے دیجئے، یہ اعلیٰ ترین شکل ہے، اس سے بہتر کام ہو نہیں سکتا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کسی کو دے دیں مضاربے کے طور پر کہ ٹھیک ہے میں تمہارا سلیپنگ پارٹنر ہوں، تم محنت کرو اور جو بھی منافع ہوگا اس میں میرا اور تمہارا اتنا حصہ ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو نقصان میں برداشت کروں گا۔ نقصان ہوگا ہمیشہ پیسہ لگانے والے کا، محنت والے کی محنت ضائع ہو گئی، پیسہ لگانے والا نقصان برداشت کرے گا، یہ ہے مضاربہ۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک شکل اور ہے، اور وہ ہے کہ آپ کسی کو قرض حسنہ دے دیں کہ جی مجھے کوئی تم سے اس پر نہیں چاہیے، میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو دیتا ہوں، تم مجھے اتنے عرصے بعد پیسے واپس کر دینا۔ اعلیٰ شکل صدقہ، اس سے ذرا کمتر وہ ہے قرض حسنہ، اس سے بھی کمتر لیکن جائز مضاربہ، اور سب سے گھٹیا شکل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پیسے لے لو، میں تمہیں قرض دیتا ہوں، تمہاری مجبوری ہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ تمہیں فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، مجھے تو اس پیسے پر اتنا فائدہ چاہیے، میں تمہیں 100 روپے دے رہا ہوں، مجھے تم 1 سال بعد 110 روپے واپس کر دینا۔ یہ ہے اصل میں بدترین شکل جو کہ سود کی شکل ہے۔ تو اللہ نے 38ویں رکوع کی پہلی آیت میں اعلیٰ ترین شکل بیان کی، اور اس کے بعد بقیہ آیتوں میں گھٹیا ترین شکل بیان کی، یعنی سود کی مذمت کی۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن، سرا و علانیہ، اور چھپے بھی خرچ کرتے ہیں، علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے بہترین انویسٹمنٹ، اللہ تعالی ہمیں یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس بدترین حرکت کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو کسی شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ وہ آج بھی پیسے کے پیچھے پاگل ہے، انہیں کسی کی مجبوری کا کوئی احساس نہیں، وہ تو کہتے مجھے بس اتنا اضافہ چاہیے، نہیں دیا تم نے اضافہ تو اب سود در سود ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس طرح کے پاگلوں کو دیکھنا ہو تو اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں، جب تیزی کے ساتھ جب وہاں پر کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو جو ان کی بری حالت ہوتی ہے، آپ کو دنیا میں وہ پاگل نظر آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے جس شخص کو کہ کسی نے، کسی شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟
ذالک بأنہم قالوا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ بڑا طنزیہ جملہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے، بلکہ تمہاری تجارت بھی ہمارے سود کی طرح ہے۔ تم نے 100 روپے کا مال خریدا تھا، 110 کا تم نے بیچ کے 10 روپے نفع لے لیا، ہم نے بھی 100 روپے قرض دیے تھے، 110 لے لیے، فرق کیا ہے؟ تو یہ ہے طنزیہ انداز، کہہ رہے تمہاری تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ چونکہ انداز طنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی ٹون میں جواب دے رہا ہے، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے، ورنہ بتایا جا سکتا تھا کہ تجارت میں محنت بھی ہے، تجارت میں ایک رزق بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، بس نو آرگومنٹس، کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اب میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نام نہاد اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے، کیا یہ اسلامی بینک تجارت کرتے ہیں؟ کیا کوئی تجارت کے بارے سے رسک لیتے؟ لیکن یہ ہے کہ سارے کے سارے ہیلے ہیں اور نام رکھا ہوا ہے اسلامی بینک، تو یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی تجارت نہیں ہے، بالکل کمرشل بینکوں کی طرح اپنے سارے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نام اس کا رکھا ہوا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ مفتی آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعتاً یہ تجارت ہے؟ بینک کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے اور ہر چیز بیچنے کو تیار ہے، اور آپ جا رہے ہیں بینک کچھ لینے کے لیے، آپ ہی ایجنٹ بن جائیں گے بینک کے، پہلے آپ خود ہی جا کے بازار سے خریدیں گے اور پھر خود ہی اپنے آپ کو بیچ دیں گے، خریدیں گے 1,00,000 کی اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بیچیں گے 1,20,000 کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باتیں 2 تو 4 کی طرح سیدھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف یہ کہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، اس کے حوالے سے ہم اس میں ملوث ہیں۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو پھر اس کے لیے وہ کچھ ہے جو پہلے گزر چکا، سابقہ اس سے سود ریکور نہیں کیا جائے گا، آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ بس اب آئندہ سود نہیں لوں گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جانے وہ جانے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس کے سامنے یہ سود کی حرمت کا حکم آ گیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، یہ بات اس کے سامنے آ گئی، وَمَنْ عَادَ، اور اس نے پھر بھی دوبارہ سود لیا، پھر یہ حرکت کی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے بدنصیب آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ تبارک و تعالی مٹاتا ہے۔ کیا مراد؟ سود کی وجہ سے معاشرے میں کئی خباثتیں پھیلتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے تو سود کی وجہ سے، روزگار سے لوگ محروم ہوتے ہیں تو سود کی وجہ سے، ناجائز منافع خوری ہوتی ہے تو سود کی وجہ سے، اور اس کے بعد طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، امیر امیر سے امیر ہو رہا ہے، غریب بیچارہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے تو سود کی وجہ سے، بین الاقوامی کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں قوموں کے درمیان تو سود کی وجہ سے، محنت کشوں پر ظلم ہے تو سود کی وجہ سے، سرمایہ دار عیش کر رہا ہے، اس نے ایک فیکٹری لگا رکھی ہے پہلے، اب قرض لے کے بینک سے ایک اور فیکٹری لگا لے گا، اور بینک قرض اسی کو دے گا اس لیے کہ اس کے پاس پہلے بھی اتنے ایسٹس ہیں کہ بینک سے قرض دے سکتا ہے، اب اس کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا، یہ سارے کا سارا چوسے گا لوگوں سے، اور لوگوں سے چوس چوس کے وہ بینک کو دیتا رہے گا، اور بینک بھی جو ہے وہ پل رہا ہے، اور اس کی بھی ایک کے بعد دوسری فیکٹری لگ گئی ہے، اور اس نے سارے کا سارا خون چوسا ہے کس کا؟ کنزیومرز کا، عوام کا۔ تو یہ ہے ظلم جو کہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس پر ایک کتاب مرتب کی تھی، سود کی حرمت اور خباثتیں، اس میں نے کوئی 26 خباثتیں لکھی ہیں سود کی، لیکن سود کی خباثتیں ہیں 70، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، الربا 70 حوباً، ربا سود اس کی 70 خباثتیں ہیں، ایسرھا
ان ينكح الرجل امہ، اور ان میں سب سے کم سب سے چھوٹی خباثت یہ ہے ایسے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود لینا 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا ظلم کیا مشرف نے 24 جون سن 2002 کو۔ 30 برس سے اس ملک میں ایک محنت ہو رہی تھی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی۔ شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ دے دیا، دھاندلی کے ذریعے سے اس فیصلے کو ریورس کرایا مشرف نے۔ 24 جون سن 2002 کو پورے 10 سال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہدایت دے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالی پروان چڑھاتا ہے۔ صدقات سے معاشرے میں ایک محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، صدقات سے معاشرے میں ایک سلامتی کی پوری رو چل پڑتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر دیکھیے نماز کا ذکر آ گیا معاشی معاملات کے درمیان۔ نماز کے دوران بار بار عہد بندگی کی یاد، ایاک نعبد، اے اللہ ہم نے آپ ہی کی اطاعت کرنی ہے، آپ ہی کی غلامی کرنی ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں۔ نماز ہمیں عہد بندگی یاد کراتی ہے اور آدمی تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی بچا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور پھر اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر کان کھول کر سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے، ایک بینک نے ان کو بلایا سیرت کے جلسے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے بلایا تو ہے، دوبارہ نہیں بلائیں گے، اس لیے کہ میں جا کر وہ کھری باتیں کرتا ہوں۔ بینک والے سیرت کا جلسہ کر کے سیرت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تم نے مورچہ قائم کر رکھا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، اور یہاں بیٹھ کے تم سیرت کا بیان ہم سے کروا رہے ہو۔ تو ایسی کھری باتیں جو کرتا ہے جا کے اسے دوبارہ پھر لوگ نہیں بلاتے۔ آپ جا کے میٹھی باتیں کریں، آپ کو ہر سال بلائیں گے، تحفے تحائف بھی دیں گے، کھانے بھی کھلائیں گے۔ تو یہ جتنے بینک ہیں یہ اڈے ہیں، مورچے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے۔ فرمایا اگر تم باز نہیں آتے تو پھر کان کھول کر سن لو اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہوگا، جو پرنسپل ہے، جو اصل کیپٹل ہے، بس تمہیں اسی کا اختیار ہے، وہ تم واپس لے لو۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، نہ تمہارے ساتھ کو ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، تم اس سے سود بھی لے رہے تھے اور وہ بیچارہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم اسے مہلت دے دو اس کی سہولت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، تم اسے معاف ہی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ ریٹرن دے گا قیامت کے دن، یہاں تمہیں کیا ریٹرن ملے گا؟ تو فرمایا کہ اگر تم صدقہ ہی کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس روز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے جو اللہ نے نازل کی۔ اس آیت کو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اسی قرآن اکیڈمی میں ایک شخص نے ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا
کہ مجھے پہلے سود کی خباثت کا پتہ نہیں تھا، میں نے سود پہ قرضہ لے کے مکان بنایا ہوا ہے اور اب مجھے قسطوں میں ساتھ سود دینا پڑتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مکان کو بیچ دیں اور پورا قرضہ جلدی عطا کر دیں، اور جو پیسے بچ جائیں ان پیسوں سے آپ کو چھوٹا مکان لے لیں یا کرائے کے گھر میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے مکان بنایا ہے، جو ہے وہ بہت اپنی سہولیات کے حساب سے بڑی اس سے محبت ہو گئی ہے، یہ مکان تو میں بیچ نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ابھی آپ پر موت کا فرشتہ آ جائے تو ذرا پڑھیے سورہ منافقون کی آخری آیتیں اور پڑھیے سورہ مومنون کی آخری آیتیں، تو اس وقت آپ سب کچھ دینے کو تیار ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی موت کا فرشتہ سامنے نہیں آیا تو آپ بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں جانے کو تیار نہیں، یا آپ کرائے کے مکان میں جانے کو تیار نہیں۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے تو پھر انسان ان تمام جو بھی ایسے معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس روز کے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں پر پورا حساب کتاب ہوگا، تم نے مال کس طریقے پر کمایا اور تم نے اپنے معاشی معاملات میں حلال و حرام کی تم نے کتنی تمیز رکھی۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بچو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جب کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمایا۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کو کے معاملات کو لکھنے والا اور سود پر گواہی دینے والا، حدیث میں آتا ہے کہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو کتابچہ میں نے آپ سے ذکر کیا سود کی حرمت اور خباثتیں، اس میں اس حوالے سے ساری آیات اور ساری احادیث جو بھی اس موضوع پر ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو اس حوالے سے پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی طویل ترین آیت، آیت دین، 5واں نگینہ سورۃ البقرہ کے اس دوسرے حصے کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض، جو قرض حسنہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم باہم آپس میں معاملہ کرو ایک قرض کا، الی اجل مسمى، تو وہ معاملہ کرو ایک طے شدہ مدت تک کے لیے، مدت ضرور طے کر لو کہ بھائی یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ 6 مہینے بعد، سال بعد، اتنے عرصے بعد مجھے لوٹائیں گے۔ فرمایا فاکتبوا، تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کے بعد کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان اس پورے قرض کے معاملے کو لکھے ایک کاتب عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب انکار نہ کرے کہ وہ نہ لکھے جیسے کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اس طرح سے لکھے۔ آج تو خیر بڑی سہولت ہے، پڑھے لکھے لوگ کافی ہیں، ایک زمانے میں لکھنے والے کم ہوتے ملتے تھے، تو فرمایا کہ جس کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے اسے اگر بلایا جائے کہ بھئی ذرا یہ معاملہ لکھ دو تو وہ انکار نہ کرے، آ کر لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ کرائے کہ جس کے اوپر قرض آ رہا ہے، یعنی جس کے اوپر ایک بوجھ آ رہا ہے وہ پارٹی املا کرائے گی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، املا کرانے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی اس میں کمی نہ کرے، بالکل جیسے جتنا پیسہ لیا ہے یا جو جنس لی ہے بالکل صحیح صحیح اس کو ڈکٹیٹ کرائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر وہ شخص کہ جس کے اوپر قرض آ رہا ہے، جو مقروض بن رہا ہے، وہ اگر ہو ناسمجھ، او ضعیفہ، یا وہ کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل ہوگا، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ املا کرا سکے، بڑا کو بیچارہ سادہ سا آدمی ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کی طرف سے کوئی ولی ہو جو املا کرائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، جن کو بھی تم گواہ کے طور پر پسند کرو۔ دونوں فریق جن گواہوں پر اطمینان کا اظہار کریں انہیں گواہ بناؤ۔ بہتر تو یہ کہ 2 مرد ہوں، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 خواتین ہوں۔ اب یہ 2 خواتین اللہ نے کیوں رکھیں؟
کیوں عورت کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا کر دیا؟ فرمایا اس لیے ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں یوز ٹو نہیں ہوتی کہ مردوں کی محفلوں میں آئیں، لیکن اب مجبوراً آنا پڑ رہا ہے گواہی دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کی مدد کی کہ اس کے ساتھ ایک اور بہن کو بھی کر دیا، تاکہ اس محفل میں بجائے ایک کے دو بہنیں آئیں، اور اگر ایک بہن اس وقت کچھ کنفیوز ہو رہی ہو، بھول رہی ہو، تو دوسری اس کی مدد کر دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، آئیں اور آ کر گواہی دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی نہ کرو کہ تم نہ لکھو، چاہے معاملہ چھوٹا یا بڑا ہو، إِلَىٰ أَجَلِهِ، لیکن اگر ایک مدت تک کے لیے ہو رہا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھو، لکھنے میں کوتاہی سستی نہ کرو۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر عدل ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے اعتبار سے بالکل سیدھی ہے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے اور بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے، لہذا بہتر یہ ہے کہ سارے معاملات کو لکھ کر اچھی طرح سے اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہی ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ چیز اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں سوائے اس کے کہ تم کو تجارت کر رہے ہو، فوری آپس میں لین دین کر رہے ہو، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو۔ کوئی ادھار کا معاملہ نہیں ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں اور اس سے جنس لے رہے ہیں، فوری طور پر فوری لین دین ہو رہا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی کوئی آپس میں معاہدہ کرو، کوئی قول و قرار کرو، تو بہتر ہے کہ اس کو لکھ لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اس آیت کے دو معنی ہیں، دونوں بالکل صحیح ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے گواہ کو، کہ ان کو تھریٹ کیا جائے کہ تم لکھنے کے حوالے سے یہ تم نے جو بات لکھی ہے تم نے غلط لکھا ہے، بعد میں تھریٹ کر رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ تم پڑھتے ہوئے ذرا زومانی بات کر دو، جیسے ہمارے ہاں FIR میں اکثر و بیشتر زومانی جملے قسم کے لکھے جاتے ہیں تاکہ اس کو دو مفہوم نکل جائیں اور اہلکار اس سے کو فائدہ اٹھا لیں۔ تو ہرگز تم کاتب کو تھریٹ نہ کرو، نہ گواہ کو تھریٹ کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہ کاتب نقصان پہنچائے نہ گواہ نقصان پہنچائے، بلکہ یہ ہے کہ بالکل اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے صحیح صحیح بات لکھی جائے، صحیح صحیح گواہی دی جائے، اور نہ انہیں نقصان پہنچایا جائے اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، تم نے گواہ کو یا کاتب کو تم نے نقصان پہنچایا، یا یہ ہے کہ تم نے گواہ یا گواہ یا کاتب نے نقصان پہنچایا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر یہ تمہارے اندر نافرمانی کی بات ہے، تمہارے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے کمی ہے، تمہارے اندر فسق و فجور ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور دیکھو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تم یہاں پر اگر ڈنڈی مارو گے اور کچھ زومانی قسم کی باتیں کرو گے، یا یہ ہے کہ تم الفاظ کے ہیر پھیر سے کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، تو اللہ کے ہاں جا کے کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو حالت سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں پر اب ضرورت پیش آ گئی کوئی قرض لینے کی، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم سفر کے دوران کوئی کاتب کو لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی بھی شے گروی رکھوا دو، کوئی بھی شے رہن رکھوا کے اور تم قرض لے سکتے ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ سفر میں ذکر ہے رہن گروی چیزیں رکھوانے کا، لیکن حدیث میں آیا کہ اس کی اجازت حضر میں بھی ہے، یعنی آپ گھر پہ ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز رہن رکھوا کر قرض لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود اللہ کے رسول نے رہن رکھوائے اپنے بعض ہتھیار اور قرض لیے۔ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کریں، وہ کہیں کوئی بات نہیں، لکھنے والا موجود نہیں ہے، ہم رہن بھی نہیں لیتے،
ہم تمہیں قرض دے رہے ہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر چاہیے کہ وہ قرض لوٹا دے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے۔ وہ امانت یعنی وہ قرض جو ایک شخص نے آپ کو دیا ہے بغیر لکھت پڑھت کیے ہوئے، بغیر کوئی چیز گروی رکھے ہوئے، تو پھر چاہیے کہ وہ قرض پورا لوٹا دیا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے قرض لینے والے کو کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر تمہارے علم میں کوئی بات ہے، کوئی واقعہ ہے اور ضرورت ہے کہ تم اسے بیان کرو تو آ کے بیان کرو۔ البتہ اگر کوئی دور فتنے کا ہے اور اس میں گواہوں کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے اور پھر وہ مجبوری اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسے ایکسیپشن نہ ہو، کوئی جان کو خطرہ نہ ہو، تو پھر محض اس وجہ سے میں نے گواہی دی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ فرمایا گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ دل کا گناہ گار ہے، وہ ضمیر کا مجرم ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير